بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، بہت ساری رحمتیں رکھی ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ یہ سرزمین انبیاء کا منبع رہا ہے، مرکز رہا ہے، مدفن رہا ہے۔ سینکڑوں انبیاء اور رسول اس سرزمین کے اندر مدفون ہیں، اس وجہ سے یہ سرزمین دینی برکت کا حامل چیخ چیخ کر تاریخ بتائے گی کہ کبھی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کبھی داؤد علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کبھی سلیمان علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کبھی یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کبھی اسحاق علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ سینکڑوں انبیاء اور رسول کا مسکن، مرکز، منبع اور مدفن ہے یہ سرزمین، اس لیے یہ برکت کی حامل ہے۔ دنیاوی برکتیں اس اعتبار سے کہ یہاں کی زمین سرسبز و شادابی والی ہے، ہریالی والی ہے، چشمے والی ہے، پانی والی ہے، اور کھیتی والی ہے، غلہ اور اناج والی ہے، پھل اور فروٹ والی ہے۔ کسی چیز کی کسی زمانے میں یہاں اس سرزمین میں کمی نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے دینی برکتیں بھی رکھی ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول کا مخزن اور منبع اور مرجع رہا ہے، اور دنیاوی برکتیں اس اعتبار سے رکھی ہے کہ یہ زمین ہمیشہ پھلتی پھولتی، سرسبز و شاداب والی اور چشموں والی، پانی والی، کھیتی والی، غلہ اور اناج والی رہی۔ ایک تاریخی حقیقت تو یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک حقیقت فلسطین کی، مصر کی، شام کی اور اس علاقے کی، جس کو کبھی قدس کہا گیا، جس کو کبھی بیت المقدس کہا گیا، جس کو کبھی بیت المقدس کہا گیا، جس کو کبھی ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو کبھی ہم ایلیا، پرانے زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا، اس نام سے یاد کرتے ہیں، آج اس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین 3 مذہبی لوگوں کے عبادت کی جگہ رہی ہے۔ کبھی یہودیوں نے ان پر قبضہ کیا، کبھی عیسائیوں نے ان پر قبضہ کیا، اور مسلمان کا ایک طویل عرصے تک قبضہ رہا، اور مسلمان کی تاریخیں اس سے جڑی رہی، وابستہ رہی۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا کنٹرول ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ہیکل سلیمانی، ہیکل کہتے ہیں کسی جگہ کو، رہنے کی جگہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، وہ اس علاقے میں اور اس جگہ پر رہتے تھے، اور ہیکل سلیمانی یہاں پر تھی، تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج بھی مسجد اقصیٰ کے مغرب میں ایک دیوار ہے، جس دیوار پر یہودی گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، پلاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ پھر سے یہ سارا ہیکل سلیمانی ہمارے کنٹرول میں ہو جائے، اور ہم اس پر قابض ہو جائیں، اور ہم اس میں عبادت کریں۔ اور اسی طریقے سے عیسائی مذہب، جو کہ وہ بھی آسمانی مذہب ہے، یہودی مذہب وہ بھی آسمانی مذہب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہودی مذہب جو آسمانی مذہب تھا اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لوگوں نے منمانی کرنا شروع کر دی، کتابوں کو بدل دیا، انجیل کے آیات کو بدل دیا، انجیل کا جو سلوگن ہے اور جو اس کا کانٹینٹ ہے اپنی مرضی سے اس نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ زبور کی بھی یہی حالت ہوئی، تورات کی بھی یہی حالت ہوئی۔ تو آسمانی جو مشہور مذہب تھے ایک یہودی کا، اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، اور حقیقت میں وہ ابھی ہے بھی کہ نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی جو آسمانی مذہب تھے، اس کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، بہت تحریفات ہوئے، لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو نکال دیا، بہت ساری چیزوں کو ڈال دیا، اتنی تبدیلی ہوئی کہ اب یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ صحیح صحیفہ ان کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جگہ جو مسجد اقصیٰ ہے یا جو اس کا اطراف ہے، یہاں پر ہمارے نبی کو سولی دی گئی ہے، اور یہاں پر یہ مدفون ہے، لہٰذا ہمارا کنٹرول یہاں ہونا چاہیے۔
مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، شروع سے مسلمان اس پر کنٹرول کرتے رہے ہیں، اس زمانے سے کنٹرول کرتے رہے کہ تاریخ کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کی تو اس کے جسٹ بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے، حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل مکہ اور مکہ کے اطراف میں آ کر اپنے قبیلوں کو آباد کیا اور ان کی نسلیں وہاں پھلی پھولی بڑھی۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں آباد ہوئے، ان کی نسلیں اور ان کا خاندان، ان کا قبیلہ وہاں ایک زمانے تک پلا بڑھا اور پروان چڑھا۔ تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آج جو فلسطینی موجود ہیں، یہ عرب فلسطینی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں اور ان کے آل اولاد میں سے ہیں۔ یہ کوئی 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں، بلکہ 600 قبل عیسیٰ مسیح سے پہلے سے بھی وہاں پر عرب فلسطینی آباد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ لیکن یہودیوں کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب ہر زمانے میں رہا، اور اس زمانے میں کچھ زیادہ رہا جس زمانے میں وہاں پر خلافت عثمانیہ کو پامال کیا گیا، روندا گیا، ختم کر دیا گیا، اور کسی طریقے سے لوگوں نے یہودیوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی۔ وہ لوگ ایک رقبے میں رہنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے اس پر قابض ہوتے چلے گئے۔ بہرحال میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں ہمیشہ ہنگامہ آرائیہ رہی اور معرکہ آرائی ہمیشہ ہوتی رہی۔ یہ کبھی عیسائیوں کے قبضے میں آیا، کبھی یہودیوں کے قبضے میں آیا، کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا اور باضابطہ سے پھر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تجدید کی اور بہت ساری چیزوں کی تعمیر کی، اور وہاں پر نمازیں شروع ہوئی۔ پھر کسی زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ تو ایک تاریخ ہے جو بدلتی رہی، کبھی ان کے قبضے میں، کبھی ان کے قبضے میں۔ لیکن یہ بات پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آج جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ واقعتاً ناانصافی ہے۔ وہاں کے شہریوں کے ساتھ اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ واقعتاً ظلم ہے۔ یہ ساری دنیا مانتی ہے، اس حقیقت کو مانتی ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، وہاں کے باشندے مظلوم ہیں، وہاں کے باسی مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اسرائیلی غصب کر کے، چھین کر، ظلم کر کے، طاقت کے زور پر اپنا رقبہ بڑھا رہے ہیں، اپنا حاشیہ بڑھا رہے ہیں، اپنا ملک بڑھا رہے ہیں، اپنی زمین بڑھا رہے ہیں، کبھی طاقت کے زور پر اور کبھی چال بازی کر کے۔ یہ ساری دنیا مان رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ 1948 سے لے کر اب تک ہر 3 سال کے بعد، ہر 4 سال کے بعد، ہر 10 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور توپوں کے دہانے میں ان کو بھون دیا جاتا ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انسانیت شرمشار ہو جائے، اور یہ تقریباً 70 سال سے 72 سال سے فلسطینی مسلمان لڑ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جھکا نہیں رہے، اپنے آپ کو سلینڈر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ہمت کو داد دینی ہوگی، اور 100 سلامی ان کو پیش کرنا ہوگا کہ وہ جھکے نہیں طاغوت کے سامنے اور شیطان کے سامنے، جابر اور ظالم کے سامنے، بلکہ وہ دفاع کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، شہر قدس کی حفاظت کے لیے، اس شہر کے لیے، اس مسجد کے لیے تم نے کیا قدم اٹھایا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا سینہ اور ان کا توپ، میرا سینہ اور ان کی گولی۔ ہم نے کبھی سلنڈر نہیں کیا، ہم کبھی جھکے نہیں، ہم کبھی پیچھے ہٹے نہیں، ہم نے اپنے بیوی کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، ہم نے اپنے گھر کو کھنڈر بنا دیا،
ہم نے ظلم سہے، ہم نے پیاس کو سہا، ہم نے بھوک کو سہا، ہم نے اپنے قبیلے کو مٹا دیا، ہم نے اپنے خاندان کو مٹا دیا، لیکن بیت المقدس کا کنٹرول ان کو ہم نے نہیں دیا۔ یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن جب ہم مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ وہ مسجد جس مسجد کے بارے میں تمہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جائے معراج ہے، وہ مسجد جس مسجد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہ مسجد جس مسجد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس پر دجال کا کنٹرول نہیں ہوگا، وہ مسجد جس مسجد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی اس میں نماز پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تم نے اس مسجد کی حفاظت کے لیے، تم نے اس مسجد کو بچانے کے لیے، جب مسجد چیخ رہی تھی، جب مسجد میں سرنگیں ڈالی جا رہی تھی، جب مسجد کو مسمار کیا جا رہا تھا اور مسجد کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، تو ایز اے مسلم، بحیثیت مسلم، تمہارا کیا کردار تھا، تمہارا کیا رول تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ فلسطینی مسلمان تو جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں 72 سال سے اور دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے خون سے وہ ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی کلیدی رول نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، جو کہ کبھی قبلہ اول رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جانے کے بعد 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کو دنیا کی دوسری مسجد کہی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور یہ دنیا کی دوسری مسجد کا شرف جس کو حاصل ہے، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی سرزمین کو قیامت میں پیش کیا جائے گا، یعنی اس کا سرزمین لینڈ ہوگا، قیامت اس کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس مسجد کو بچانے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے، ان سے محبت کرنے میں، ان سے مہربانی کرنے میں، ان سے ہمدردی کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں ایسی ہے جسم کے مانند ہے، جیسے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، جیسے جسم میں بخار لگ جاتا ہے تو اس پھوڑے کی وجہ سے اس پھوڑے کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس بخار کی پریشانی کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو پورے کا پورا مسلم کمیونٹی اس جسم کی طرح ہے کہ کہیں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، ان کی خون کے ساتھ ہولیاں کھیلی جا رہی ہو، ان کے بچے کو تہہ تیغ کر دیا جا رہا ہو اور عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہو، اور ہم آرام سے کھا رہے ہوں، ہم آرام سے سو رہے ہوں، میٹھی نیند ہمیں آ رہی ہو، ہمارے جسم کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہ ہوتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ ضرور سوال کرے گا کہ تم کیسے مسلم تھے؟ دعویٰ کرتے تھے انما المؤمنون اخوہ، کہ ہم مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کیا مطلب ہے بھائی بھائی کا جب تم اس کے غم میں شریک نہیں ہوئے، جب تم ان کے دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، جب تم ان کے مسئلے کو آگے نہیں بڑھائے؟ اس لیے ایز اے مسلم، بحیثیت مسلم، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطینی مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایک عام آدمی فلسطینی مسلمان کے مسئلے کو حل کرنے اور فلسطینی مسلمان کے مسائل کو سلجھانے اور جنگ بندی کرنے کی جو کوشش کر سکتا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطینی مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوئی منظم تحریک چھیڑنی ہے، کوئی منظم نعرہ اٹھانا ہے جو قانون کے بھی خلاف نہ ہو، سنویدھان کے بھی خلاف نہ ہو، ہمارے ملک کے آئین کے بھی خلاف نہ ہو، کوئی منظم تحریک چھیڑنی ہو۔ ایسی تحریک بیک زبان، بیک وقت، متحد ہو کر ہم ایسی تحریک اٹھائیں کہ ظالم تک یہ آواز پہنچے، اقوام متحدہ تک یہ آواز پہنچے، حکمرانوں تک یہ آواز پہنچے۔ تو کوئی منظم تحریک ہمیں چھیڑنی چاہیے۔ صرف سوشل میڈیا پر ہم نے شیئر کر دیا
فلسطین کے مظالم کو، ان کی ویڈیوز کو، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بری ہو گئے، ہم نے جو ہے مسجد اقصیٰ کا حق ادا کر دیا، ہم نے ان مظلوموں کی طرف سے کیس لڑ لیا اور ہم نے مظلوموں کا مقدمہ لڑ لیا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی منظم تحریک ہونی چاہیے، کوئی مضبوط تحریک ہونی چاہیے، سسٹمیٹک کوئی تحریک ہونی چاہیے جو ہمارے حکمراں کو جاگرک کر سکے، جو ہمارے حاکموں کو دعوت دے سکے، ان کو متاثر کر سکے، تاکہ وہ دنیا کے سامنے اپنی زبان کھول سکیں اور ان کا کیس اقوام متحدہ میں لڑ سکیں، اور وہ اقوام متحدہ میں یہ کہہ سکیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے باشندے مظلوم ہیں اور ان پر زیادتی ہو رہی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی سرزمین پر جو خونریزیاں ہو رہی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ ہمارا کام ہے ان کو اکسانا، ان کو تیار کرنا، ان کو وہ طاقت دینا تاکہ ان کو ایسا لگے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو مالی طریقے سے ہم ان کا تعاون کریں۔ اللہ نے ہمیں اگر اتنا مال دیا ہے کہ ہم فلسطین جائیں اور جا کر وہاں کے 10 گھر کو آباد کر سکیں، 10 لوگوں کا گھر بنا سکیں، 10 لوگوں کا کھانا خرچہ اٹھا سکیں، یتیموں کی کفالت کر سکیں، عورتوں کی ذمہ داری لے سکیں، وہ گھر جس کو ظالموں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اس گھر کو پھر سے ہم مرمت کرا دیں، اس گھر کو پھر سے ہم بنوا دیں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے سونے کا انتظام کریں، ان کے پہننے کا انتظام کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی نیندیں کیسی ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹائم پر کھانا بھی کھا پا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں سے ایسی ویڈیو بھی آ رہی ہے کہ پانی کے لیے بھی وہاں کے باشندے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی وہاں کے باشندے ترس رہے ہیں۔ میں ہر آدمی کو نہیں کہتا، لیکن وہ آدمی جس کو اللہ نے خوب مال دیا، جو کسی طریقے سے بھی ان کا مالی تعاون کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی ان کا مالی ہیلپ کر سکتے ہیں، فائنینشل سپورٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں اور جا کر ان کی ذمہ داری اور ان کی کفالت اٹھائیں، کیونکہ یہ یقین مانے کہ وہ مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور یہ بات تو طے ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ فلسطین اور فلسطین میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ 72 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم ہیں، تو ان کی جانی مدد ہونی چاہیے، ان کی مالی مدد ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم جا کر ان کا تعاون کریں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے یہ پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جانی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی مالی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو آسرا دیا جا سکتا ہے، ان کو ٹھکانہ دیا جا سکتا ہے، ان کو کھانا دیا جا سکتا ہے، ان کو پانی دیا جا سکتا ہے، ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کی کیسے مدد کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہادر وہ ہے، جری وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے، جو ظالم بادشاہ کو حق بات کہہ سکے۔ ایسا نہیں کہ ہم بل میں گھس جائیں، لحاف اوڑھ لیں، ڈریں کہ اگر ہم بولیں گے تو پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی، ہمارے مسئلے، ہم فلسطین کے مسئلے میں بولیں گے تو ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اگر لگتی ہے تو لگنے دے، لیکن ہم ظالم کے خلاف چپ نہیں رہیں گے، بولیں گے کہ اسرائیل اور وہاں کے جتنے بھی چیلے چپاٹے اور ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے سب کے سب ظالم ہیں۔ ببانگے دہل بولیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے، جو چاہے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کرے، ہم اپنی زبان بند نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو، اس کی مدد کرو، اور مدد یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤ، کوئی مضبوط تحریک چھیڑو۔ ہم انڈیا میں بیٹھ کر ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فائنینشل طور پر
اکنامیکل طور پر ہم اسرائیل کو کمزور کر سکتے ہیں، ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پتہ کریں روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، صابن، پیپسی، کوک یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم معلوم کریں کہ اسرائیل کون کون سا پروڈکٹ بنا رہا ہے۔ آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ آدھا سے زیادہ پروڈکٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسرائیل یا اسرائیل سے بنی ہوئی، مل کر بنی ہوئی ملحق شدہ کمپنی جو ہے پروڈکٹ بنا رہی ہے۔ آپ اگر اس پر ریسرچ کریں گے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب تک جنگ بندی نہ ہو جائے، جب تک اس ظلم سے باز نہ آ جائے، جب تک فلسطین کو حق نہ مل جائے کہ اسرائیل کا کمر توڑے، ہمارے بس میں جو ہے ہم جو کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا نا کہ کل قیامت کے دن اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے فلسطینی مسلمان کے لیے کیا کہا، کیا کیا، تم نے فلسطینی مسلمان کے لیے کیا کیا؟ فلسطینی تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بیت المقدس کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیا، توپ کے سامنے آئے، گولیاں کھائی، گھروں کو ویران کیا۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا مالی تعاون کیا تھا، ہم نے ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا تھا، ہم نے ان کو فائنینشل کمر توڑنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں کمر توڑی الگ بات ہے، اس کی کمر نہیں ٹوٹی وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے تو کوشش کی تھی۔ اور جو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے، جو بہت اہم اور ضروری ہے، جو آج پوری دنیا میں تمام علماء کرام نے ہر پلیٹ فارم سے یہ درخواست کی ہے، میں بھی آپ سے کرتا ہوں کہ اپنے فلسطین بھائیوں کے حق میں دعا کریں۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے چیزیں بدلتی ہیں۔ یہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جڑ ہے۔ ہم اگر فائنینشل سپورٹ نہیں کر سکتے، مالی تعاون نہیں کر سکتے، چیزوں کو بائیکاٹ نہیں کر سکتے، پروڈکٹ کو چھوڑ نہیں سکتے، کم از کم ان کے حق میں ہر نماز کے اندر یکسو ہو کر اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کر، کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ ابھی تو 3-4 دن سے چل رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 72 سال سے چل رہا ہے۔ 72 سال میں کبھی ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ان کے لیے صلاۃ الحاجہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، اور صرف یہ نیت ہے کہ ہم فلسطینی مسلمان کے حق میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی جو آبائی زمین ہے، جن کے وہ حقدار ہیں، جو ان کو ملنا چاہیے تھا، یا اللہ ان کو واپس کر دے اور ان کو ظلم کے سائے سے بچا لے اور ظالموں کے سائے سے بچا لے، ان کو محفوظ فرما دے، ان کے ایمان کو محفوظ فرما، ان کے آل اولاد کو محفوظ فرما، ان کے گھروں کو محفوظ فرما، ان کے سماج اور سوسائٹی کو محفوظ فرما، ان کے بچوں کو محفوظ فرما۔ وہ لوگ تو بہادر ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے سینہ کھول کر اور سینہ تان کر کسی فوجی کے سامنے اور کسی بندوق والے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں، قدم ہٹاتا نہیں، جھکتا نہیں۔ اور اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، امن و سلامتی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کم از کم ہم ان کے حق میں ہر دن 24 گھنٹے میں 10 منٹ نہیں نکال سکتے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے؟ اگر اب تک ہم نے نہیں کیا ہے تو آج کریں، آج سے کریں، ہر دن ان کے حق میں 10 منٹ دعا کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ اللہ اس مسائل کو حل فرمائے اور اس بڑی آزمائش سے فلسطین کو نکال دے، فلسطینی مسلمان کو نکال دے، اور مسجد اقصیٰ پر جن کی بھی بری نظر ہے اللہ ان کے آنکھ کو اندھا کر دے، یا اللہ ان کو کانا کر دے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کیونکہ جس طریقے سے ہمارے لیے مسجد حرام محترم ہے، مسجد نبوی محترم ہے، ایسے ہی ہمارے لیے مسجد اقصیٰ بھی محترم ہے، کیونکہ وہ ہمارے انبیاء اور رسل کی جائے پیدائش ہے، مقبرہ ہے، مدفن ہے، منبع ہے، مرکز ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنی علامت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر بہت ساری علامتیں رکھی ہیں، یہاں پر ہمارے ایمان کو بھی چیک کیا جائے گا، یہاں پر ہمارے ایمان کو بھی
دیکھا جائے گا کہ کتنا ٹمپریچر ہے، کہ کہیں ہم باطل کے نرغے میں تو نہیں آ گئے، کہیں ہم باطل کے بہکانے میں تو نہیں آ گئے، کہیں ہم سپر پاور طاقت سے تو نہیں ڈر گئے، کہیں ہم کسی کہ توپ کے دہانے اور توپ کی گولیوں سے تو ہم نہیں ڈر گئے۔ یہاں پر ہمارے ایمان کو بھی چیک کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان دینے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور آزمائش صرف اس طرح نہیں ہوگی کہ ہمارے مال کو، ہمارے جان کو ختم کر دیا جائے گا، آزمائش اس طرح بھی ہوگی مسلم بھائی، مومن بھائی کے جان مال پر آزمائش آئے تو ہم اس پر کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمارا دل اس کے بارے میں کیسا پسیجتا ہے، ہمارا ذہن اس کے بارے میں کیسا سوچتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، تو ہم بھائی چارہ نبھا رہے ہیں، کیا ہم بھائی چارہ باقی رکھ رہے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی ہو اور اس سگے بھائی کے بچے کو کوئی دن دہاڑے بیچ چوراہے پر، سڑک پر آنکھ کے سامنے گولی مار دے، پھر بھی ہمارے دل میں کچھ احساس پیدا نہیں ہوگا، ہمارے ذہن میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا، بدن کا رونگٹا کھڑا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کتنا بھی پتھر سے پتھر دل انسان ہو، سخت سے سخت دل انسان ہو، وہ کانپ جائے گا کہ اس کے بھائی کی اولاد کو سرے عام بیچ سڑک پر کسی نے آنکھ کے سامنے گولی مار دی ہے، وہ کانپ جائے گا، تھر تھرا جائے گا، تو وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں برسوں سے، ایک مدت سے، ایک طویل عرصے سے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے ایمان میں غیرت نہیں جاگتی؟ ہمارا ایمان پھوٹتا نہیں ہے؟ ہمارا ایمان روتا نہیں ہے؟ ہمارے دل کے اندر وہ بات اور کیفیت اور احساس پیدا نہیں ہوتی کہ میرا مسلم بھائی اس طریقے سے پریشان ہو رہا ہے، اس طریقے سے قربانیاں دے رہا ہے، اس طریقے سے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، صفحہ ہستی کو سے مٹایا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر، میں نے آپ کو سب سے بہترین نسخہ یہ دیا، اللہ نے مال دیا ہے تو آپ مال سے تعاون کریں، مال نہیں دیا کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اسٹرانگ اور مضبوط قدم اٹھائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حق میں ہر نماز میں دعا کریں، ہر نماز میں دعا کے ساتھ ساتھ 10 منٹ ان کے لیے خاص کریں، اور فلسطینی مسلمان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن فلسطین کو فتح یاب کرے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ فتح قریب ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور جو ایمان والے ہیں اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہمیں ہونا چاہیے۔ آج نہ کل فلسطین ہم جیسے مسلمان کی طرح امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ وہ اپنے ایمان اور عمل پر یکسو ہو کر عمل کر سکتے ہیں، استقامت کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی ان کی قربانی ضرور کام آئے گی، رائے گا نہیں جائے گی، اور کبھی نہ کبھی ان کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جن کے وہ حقدار ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن بس ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے حق میں مستقل دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اپنے کلیجے کو نکال کر دعا کریں، اللہ کے سامنے رو کر پلا کر دعا کریں کہ اے اللہ ان کو آزمائشوں سے نکال دے اور ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے، تاکہ وہ بھی آسانی اور سہولت، عافیت اور عزت کی زندگی جی سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔